اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت، تقوی اور عافیت کے ساتھ ساتھ عفت بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عفاف والغنا والی ایک جو دعا ہم لوگوں نے کری تھی، وہ چیز اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سبھی کے لیے اور اپنے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، غنی رکھیں، ہر ایک کو غنی رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آج کسی نے ایک سوال بھی کیا اور اس میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسکینی مانگو، لیکن اس کی پھر انہوں نے کہا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ بتائیں تھوڑا۔ تو چیک کیا اس کے بارے میں، مسکینی سے مراد تھی، غریبی سے مراد نہیں ہے۔ اول تو یہ حدیث ضعیف ہے، کچھ نے اسے اگر صحیح بھی کہا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ دل کی نرمی اور دل کی مسکینی مانگی جائے، نہ کہ پیسوں کی مسکینی مانگی جائے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی تقدیر میں خود سے ہی مسکینی رکھی بھی ہے، اس کے لیے اجر بھی الحمدللہ بڑے بڑے بیان ہوئے ہیں جنت میں، جو امیر لوگ سے پہلے غریب لوگ 500 سال پہلے ہی داخل ہوں گے۔ لیکن غریبی مانگنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ پھر ان نعمتوں کا زوال مانگا جائے، جبکہ اس کی اور بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہیں اسے ختم نہ ہونے دے۔ اسے پوش کرو پیچھے۔ اوکے، چلیں آج بھی الحمدللہ جو ہم لوگوں کا ٹاپک ہے اس میں بھی غنا کے بارے میں آیات ہیں، یعنی کہ جو سورہ ہے ہم لوگوں کی اس میں چلے گا، اس میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جو پارٹ رہ گیا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ابھی آپ لوگوں کی تفسیر بھیجی جائے گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو سبھی کے رزلٹ مل گئے اور بہت خوشی، الحمدللہ بھیجتے وقت بھی، بناتے وقت بھی، کرتے وقت بھی، ہر کام کرتے وقت جو خوشی تھی وہ شاید آپ لوگ میری طرف سے محسوس کر سکیں، لیکن ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں کہ کتنی خوشی اور کتنی زیادہ ہمیں آپ لوگوں کا یہ کام جو ہوتا ہے الحمدللہ ایک ایک نام جو چڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ سبھی کے تصور آتے ہیں کہ ہاں یہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں اور اتنی محنت سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے پاس بھی دیکھیں آپ، ذرا سا ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہونے میں ہم لوگوں کا آپس میں کتنا دل لگا ہوا ہے، ورنہ تو کوئی ایسی نہ دیکھا ہے نہ جانا ہے کچھ نہیں، لیکن کتنا دل لگا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایک بھی بندہ جہنم میں جائے، کتنی بار وہ ان کی رحمت ان کے غصے پر غالب ہے، یعنی کہ جلدی نہیں ہے کہ پہلے عذاب آ جائے، وہ رحم کرتے جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو کتنا کیا ایسا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بھی خاص، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے خاص نام کو لے کر کے یاد کرتے ہوں گے؟ ہاں انشاءاللہ ضرور ہوتا ہے ایسا، کیونکہ جب ہم کوئی اکیلے میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا اکیلے میں اپنے پاس ذکر کرتے ہیں بہترین لوگوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں دنیا میں کسی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اوکے، پھر سے بہت زیادہ ریمائنڈر کی ضرورت ہے اس چیز کی، آپ لوگوں کو رزلٹ مل گئے الحمدللہ، اور محنتیں جو کر رہے تھے ہو سکتا کیا ہے، ہمیشہ شیطان اس چیز کو پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ بہت تیزی سے اس سے بھی اچھا، ہاں یہ ایک پوائنٹ ہونا چاہیے کہ میری جو رزلٹ آئی مجھے خود معلوم ہے کہ میں اس سے اچھا کر سکتی تھی، اور میرے ساتھ یہ پریشانیاں آ گئی تھی، میں نے شروع میں دھیان نہیں دیا تھا، اب میں اور اچھے سے کروں گی، یہ چیز ایک ایفورٹ ہونی چاہیے، لیکن خالص نیت کے ساتھ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اس سے اچھے لیول پہ، کیونکہ کون کتنے دن ہے۔ تو ایک یہ بات ضرور ہے کہ جب اللہ کے پاس لوٹ جائیں گے انسان دنیا میں جو کوششیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی سوال کریں گے، اتنا نہیں ہوگا کہ تم اتنا کر کے کیوں نہیں آئی وغیرہ، کیونکہ ٹائم ہی ہمارے پاس اتنا تھا اور اللہ تعالیٰ اسی کا حساب کتاب کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے
اور ہمیں خود معلوم ہے کہ ہم کتنا ٹائم ان چیزوں کو دے سکتے ہیں اور کتنا دے رہے ہیں۔ امام نووی کی کتابیں الحمدللہ پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ کتابیں جتنی ان کی ایج بھی نہیں تھی، 43 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اتنی کم عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کب وہ عالم بنے تھے، کب انہوں نے اتنی زیادہ کتابیں لکھ ڈالی اپنی ایج، چلیں ایک مہینے میں ایک کتاب لکھتے تھے کیا، یا کب کتنا لکھ لیتے تھے ایک دن میں ایک کتاب، بہت زیادہ ان کی ایج کے حساب سے اگر کاؤنٹنگ لگائی جائے تو بہت زیادہ ان کی کتابیں لکھی بھی ہیں، اور بہترین برکت دکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایج تو 43 ہی دی تھی لیکن برکت ڈال دی تھی، اسی میں انہوں نے اپنی پڑھائیاں ختم کی اور اسی میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا، پھر ذخیرہ کتابوں کا بنا کے بھی چھوڑ کے گئے کہ آج تک لوگ ان کے پڑھائے ہوئے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو انہوں نے قلم کا استعمال کر کے آج تک تیرے صدقہ جاریہ چلا۔ اسے کہتے ہیں برکت آنا۔ انشاءاللہ اپنی نیتوں کو خالص رکھیے۔ ریزلٹس کے لیے یا ہمارے ریزلٹ میں کچھ کمی لگ رہی ہے، ٹیچر نے شاید تھوڑا صحیح سے نہیں سنا، یا ان کا زیادہ کیسے آ گیا، میں تو کلاس میں ان سے آگے رہتی ہوں، یہ چیزیں پھر ایک وہ ہے، کیونکہ میرا کسی سے کوئی خاص کنیکشن ہوتے ہوئے ریزلٹ بنانا یہ بالکل بھی میرا وہ نہیں رہتا ہے ایفرٹ، تو چاہے وہ میرے گھر کے لوگ اس میں شامل ہوں یا کوئی بھی ہو، تو انشاءاللہ ایک ہی لیول پہ سب کو ایگزام دینا پڑتا ہے اور ایک ہی ٹائم بھی ہوتا ہے لگ بھگ سبھی کا۔ تو جو ہے جو ملا اللہ کی مرضی تھی، ہم ایک پوائنٹ نہ بڑھانے کی استطاعت اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ہم نے ایک پوائنٹ اس میں بڑھا دیا ہو، نہ میری اوقات ہے کہ ہم ایک پوائنٹ آپ کے اللہ نے لکھ دیے ہوں اتنے پوائنٹ آنے اور ہم اس میں سے ایک پوائنٹ کاٹیں۔ جب توکل اور یہ ساری چیزیں اللہ پہ بھروسہ کر کے انشاءاللہ لیں گے، اور اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ بہترین حکمت جانتے ہیں کہ کون سے وقت پر کون سی چیز ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوگی، اس کو وہاں پہ رکھتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کم مارکس آنا فائدے مند تھے ہمارے لیے کہ اب ہم اور زیادہ جستجو میں لگ جائیں گے، یا زیادہ مارکس آنا بھی ہمارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے کہ ہمارے زیادہ آ گئے اب ہم ڈھیلے پڑ جائیں۔ نہیں، ٹھیک ہے، چلیں، تو ریزلٹس کے لیے کوئی ہمارے وہ نہیں تھے، ہاں یہ ایک سائیڈ پارٹ ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے، لیکن مین ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر کے اور خالص نیت سے ایک ایک جو آپ لمحہ لکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، یاد کر رہی ہیں، اس سے میرا ریزلٹ اچھا آئے گا، اس کے بجائے اس کو میں میزان میں واپس لوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے بھی میزان میں واپس چاہتی ہوں، اسے میں میزان میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس لیے لکھ رہی ہوں، میں اس لیے یاد کر رہی ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں اس لیے اس کو اتنی بار بار لکھ رہی ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوں گے ریزلٹس بھی اچھے آئیں گے، آپ کلاس میں بھی آگے ہو جائیں گی، آپ کو سمجھ میں بھی آنے لگے گا۔ یہ سارے پارٹ کس کے انڈر میں آنے چاہیے؟ اللہ کو راضی کر لینے کے بعد، صحیح؟ تو ریزلٹ اچھا آ جائے گا، اس لیے میں محنت کر رہی ہوں، یہ مائنڈ بھی انشاءاللہ پلٹ لیں اور اللہ راضی ہو جائیں گے تو میری دنیا آخرت سب اچھی ہو جائے گی، اس میں ریزلٹ سے لے کے ہر چیز ہی آ جاتی ہے۔ چلیں سبحان اللہ، الحمدللہ سب ٹیچرز بھی میسج ٹیچر بھی سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی خوشیوں کو برقرار رکھے دنیا اور آخرت میں، کیونکہ معلوم ہے نا یہ والی کتابیں ہا اقرؤ کتابی، جس کا بہترین رزلٹ آیا ہوگا نا، وہاں پہ بھی جب اپنے اپنے اعمال نامے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے نا، اسی خوشی سے انسان بھاگتا ہوا دکھائے گا، سب کو دکھائے گا، دیکھو دیکھو میرا رزلٹ مل گیا بہترین رزلٹ والے جن کا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو کہے گا مجھے معلوم تھا کہ یہ رزلٹ کا ڈے آنے والا ہے، میں اس کے لیے فکر مند رہتا تھا، اور میں نے یہ دیکھو میں نے یہ کیا تھا دنیا میں نے وہ کیا تھا، وہ خوشی کے مارے دوڑ دوڑ کے دکھا رہا ہوگا، پکارے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، دیکھو میری کتاب پڑھو ذرا، دیکھو تو میں نے کیا کیا عمل کیے تھے الحمدللہ، اور آج مجھے اس کا رزلٹ، تو یہ خوشی کتنی بڑی خوشی ہوگی کہ ہمیں اعمال نامہ بہترین طریقے سے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے۔ اور اس سے پہلے بھی جیسے کہ بات بتائی کہ اعمال نامے میں جب کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب خود پڑھو اور خود اپنے اوپر جج بنو، اپنے اس کو کریکشن کرو، سبحان اللہ اس وقت بھی جب ہم اپنی غلطیاں پڑھ رہے ہوں گے کہ دیکھو بیان کرتے وقت ہم بڑا پاک پاک بولتے تھے اور خود ہی رات میں ایسے ہی سو جاتے تھے اور خود ہی نمازوں میں چوریاں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھو ذرا، تو کیا حالت ہوگی، کتنے پسینے بہیں گے، لوگ اپنے ناخن چبانا شروع کریں گے
اور گھبراہٹ میں ناخن چباتے چباتے ہاتھ چبانا شروع کر دیں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کروں کیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک پوزیشن ہوتی ہے انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، تو آپ نے فوٹوز بھی بنے ہوئے دیکھے کہ وہ اپنے نیلز جو ہے چاروں ہاتھ کے ایسے کر کے چبانا شروع کر دیتا ہے، دانت میں پھنسائے ہوتا ہے. تو یہی تو منظر وہاں پر بھی ہے کہ چبانا شروع کرے گا، ہاتھ پورا چبا جائے گا، کونی تک ہاتھ چبا جائے گا. نعوذ باللہ کہ کیا کروں تو کروں کیا. تو وہ گھبراہٹ کیا گھبراہٹ ہوگی. تو اس کو تھوڑا سا محسوس کیا کرے جب آپ ایگزام دیں. سبحان اللہ، اللہ کے سامنے کے ایگزام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو آسان کر دے اور بہترین رزلٹ آپ لوگوں کو وہاں نصیب ہو. یہاں والے رزلٹ کے لیے بھی بہت دلی خوشی اور سبحان اللہ، کیونکہ ہم محنت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، اور آپ اگر کر رہے ہوں تو بتائیے ٹیچر کی کیا خوشی ہوگی. صحیح، بہت خوشی ہمیں ایسی بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے چاہا ہم نے اس کے اوپر آپ لوگوں نے اتار کے دکھایا. تو بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ خیر، اور بہت خوشی ہے الحمدللہ. چل اچھا خاصا ٹائم آج اس میں چلا گیا ہے. سورۃ الضحیٰ آیت نمبر صحیح. جی، اب آپ سوچے کہ ہم لوگ کو تو یہاں پر سبحان اللہ عربی اتنی محنتوں سے عرب سے پڑھی، وہ تو ایک ورڈ بھی اس کا ٹرانسلیشن نہیں بتاتے تھے، پورا لیکچر ہوتا تھا عربی میں ہی. اور پھر محنت کرتے کرتے آج الحمدللہ خطبے عربی کے، دعائیں وغیرہ، قرآن، یہ ساری چیزیں سمجھ آنے لگی. تو کیا خوشی کا عالم ہوتا ہوگا. آپ لوگ اب محسوس کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ربع پارہ ہی کر لینے کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑے کچھ تو ورڈ آتے ہوں گے. اگر فلا لکھا ہے اب یہیں پہ آپ دیکھیں فلا تنہر، تو آپ فلا تو سمجھ رہی ہوں گی کہ فا الگ ہوتا ہے، لا مانے نہیں. صحیح. اور ایک ورڈ بھی قرآن سے آنے لگ جاتا ہے تو وہ جو دلی اطمینان، دلی خوشی ہوتی ہے اس کو محسوس کریں. ٹھیک ہے، اس کو لانے کی کوشش کریں. اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کو لانے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی شان والے اپنے عز و جل، اللہ تبارک و تعالی، ان کے کلام یعنی کہ ان کے یہ ورڈز ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو دیے ہوں، وہ بھی انسان کو. کیونکہ اگر قرآن پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. حدیثیں ہیں اس طرح کی کہ پوچھا جا رہا تھا کہ تمہارے پر تو سب نے منع کیا، نہیں ہم نہیں اٹھا سکیں گے اس کا. وہ انسان اس کو کتنا ہلکا پھلکا لیے ہے، کچھ پڑھ رہا ہے کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ فالو کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے. ہمیں تو بالکل ہی سبحان اللہ، اللہ کے آگے بس سجدے پہ پڑا رہنا چاہیے کہ ایک دن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا اور اتنی ساری ہدایتیں، گائیڈنس بھیج دیے کہ بس اتنا کر لو، الگ سے کچھ نہیں لاؤ اور میں ایکسیپٹ کر لوں گا. چلو غلطی بھی کرو گے تو معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا. اور کیا چاہیے، کیا چاہیے، کس بات کے لیے ہم لوگ اور کیا صرف یہی بات ہے کہ ہمارے ایمان ابھی تک کمزور ہے، دنیا میں ہی جی لینے کے ارادے رکھتے ہیں، اور اللہ کے پاس لوٹ کر اس کے اوپر تھوڑا ڈاؤٹ سا ہے، اسی لیے ہمارے اعمال میں نظر آ جاتا ہے. کوشش کریں ہم کہیں نہیں، ہمارے دل تو صاف ہوتے ہیں لیکن دل کا کنیکشن اعمال سے بہت مضبوط جڑا ہوتا ہے. دیکھیں آپ کا دل اگر اللہ کی طرف جھک چکا ہے، آپ کا دل عبادت کے اوپر خود آ جائیں گی. آپ نہیں کہیں گی بچوں کو، خود کو یا اپنے آپ کو، خود بخود انسان آ جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے خوب صحیح نیک اعمال جو اللہ کے پاس مقبول ہونے والے ہیں ان کو کرنے کی، کیونکہ یہ بھی شیطان پھر بدعتوں میں لے جائے گا، شرک میں لے جائے، تو ہر جگہ ایفرٹس کرتے رہنے کی ضرورت ہے. پچھلی آیتیں ریپیٹ بھی ہو چکی تھی اور الحمدللہ معنی آسان ہیں، تو آج کے جو ہیں وہیں سے شروع کرتے ہیں. اور ریٹن ورک میں تھوڑا سا ہم پیچھے ہو گئے ہیں، اس کی یہ بھی نہیں لکھی ہے، لاسٹ کی کچھ ایک دو آیتیں چھوٹی بھی ہیں شاید. اور دوسرا السلام علیکم نیکسٹ، استاذہ. وعلیکم السلام. جی کمپلیٹ کر کے بھیج دی ہم نے. کمپلیٹ کر دی، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت برکت دے، قبول فرما لے آپ کی ایک ایک ایفرٹ. ماشاء اللہ عظما ایک ایک کام کے لیے جس طرح سے ساتھ دیتی ہیں، کیونکہ دوسرا الحمدللہ تھوڑا سا سبھی ساتھ دیتے ہیں لیکن ان کا خلوص اللہ کے لیے خالص دکھتا ہے. عظما اللہ تعالیٰ آپ کی ساری محنتیں قبول فرمائے.
चलें, तारीफ़ें करना अच्छी बात तो नहीं होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि शाबाशी समझे इसे आप बस। ओके, कौन सी आयत है उसमें? 7 तक की हुआ था शायद। चलिए थोड़ा सा पीछे से ही ले लेते हैं। आयत नंबर 4 में जो आखिरत की वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और जल्द आपका रब आपको इतना देंगे कि आप उससे राजी हो जाएंगे। तो वो क्या चीज़ देंगे, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ये दुनिया में फतुहात और आखिरत में अजर व सवाब, यहाँ पर ये मुराद है। ठीक, इसमें वो हक शफाअत भी है। ठीक, इसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा, शफाअत किसको कैसे मिलेगी, कौन लोग होंगे, नेकी लोग होंगे, अल्लाह ताला ने उनको माफ करने का इरादा किया हुआ है। यानी कि इसमें लोग ये कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी उम्मीद है कि क्लास में तो कोई ऐसे लोग नहीं है, लेकिन हैं, अच्छी खासी दुनिया ऐसी पड़ी है जो लोग समझते हैं कि, यहाँ तक कि वो पीर बाबा भी खुद से कहते हैं कि मैं टिकट देता हूँ तुम्हें, मतलब मेरे साथ बैठ कर लो या मेरी इधर आ जाओ, मेरी मज़ार पर मेरे बाबा को मान लो, तो वादा है कि वो जन्नत लेके जाएँगे या वो हाथ पकड़ के जन्नत लेके जाएँगे, इस तरह की बात। ठीक है? तो अब हमने उनके पास जाके लोग नाउज़ुबिल्लाह बैत कर लेते हैं कि हाँ, अब हम इनके मुरीद और क्या-क्या सब बन जाते हैं और कहते हैं कि इनके पीछे-पीछे चले जाएँगे। तो खुद उनके पास टिकट नहीं है कि वो खुद जन्नत जा रहे हैं, तो वो पीछे वाले को कैसे ले जाएँगे? तो शफ़ाअत भी अगर किसी की है, तो जिस तरह से वो हमने एक मिसाल दी ड्राइवर की, वो क्वालिटी जब आपकी होंगी कि आप एक नॉर्मल ड्राइवर की शफ़ाअत किसी स्कूल में जाके नहीं कर सकते। शफ़ाअत होती है रिक्वेस्ट करना या किसी को इस तरह से कि मैं तुम्हारे बारे में बोलता हूँ, फिर वो वहाँ पे जानने-पहचानने वाले होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, आप बता रहे हैं तो मैं इनको ले लेता हूँ, ये वाली बात आ रही है। अज़ान हो रही है? तो अपने आप को फिर वही शर्तें हैं, अल्लाह आपसे राज़ी हो। कुछ गुनाह मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ एक बहाना रखा है कि इस बहाने से अल्लाह ताला गुनाह हमारे मिटा दें। और दूसरा कि जिसके ज़रिए शफ़ाअत दिलाई जा रही है, उनको इज़्ज़त देने का अल्लाह ताला का इरादा होता है। कुरान हाफ़िज़ हो, बच्चे हों, तो ये उनकी इज़्ज़त है कि उनके कहने पे अल्लाह ताला कुछ लोगों को माफ़ फ़रमा देंगे, जन्नत में दाखिल कर देंगे। वो दोज़ख में गए होंगे, यहाँ तक कि वो उनको डाल दिया गया होगा दोज़ख में, और फिर इनके कहने पर ये जब जन्नत पहुँचेंगे तो कहेंगे, अल्लाह ताला मुझे वो भी मेरे क्लास में होया करती थी, मुझे वो यहाँ भी चाहिए। उनके कहने पर भी अल्लाह ताला उन्हें निकाल के ला के दे देंगे। फिर जो लोग हमें जन्नत में नहीं दिखेंगे, उनके लिए भी अगर रिक्वेस्ट होगी कि अल्लाह ताला उनको ला दीजिए, वो तो उसमें से कुछ उनके ऐसे, तो ये क्लास करने की आपकी फ़ज़ीलत होगी कि आप क्लास में होया करती थी, इस वज़ह से आप दोनों को इसकी इज़्ज़त, इसकी वो फ़ज़ीलत बख्शी जाएगी और एक ये बहाना होगा, ठीक है? तो अब बस अब हमने किसी की बैत कर ली है, उनके पीछे आ गए हैं, उनके मज़ार को मानते हैं वग़ैरह करने से या नबी सल्लल्लाहु हमारी शफ़ाअत कर ले जाएँगे, हमारे पास तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और अब हमें क्या डरने का, दुनिया में जो कर रहे करते वो चीज़ नहीं चलेगी, ठीक? पहली चीज़ है अपने आप को हमें सँभाल के, बचा के, सुधार के रखना है, उसके बावजूद, क्योंकि अगर अल्लाह ताला नेमतों के सवाल करने पे आ जाएँ, तो मालूम है ना कि सिर्फ़ एक नेमत आँख, इतनी सी नेमत, कान और अक़ल, अगर इसी की नेमत का एक का अगर अल्लाह ताला कहें कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत दी थी, इसका बदला क्या करा दुनिया में, पूरा उसका यूज़ करके लाए, किस लिए दिया था? कि जाके तुम जन्नत कमाओ। चलो पूरा के पूरा रिज़ल्ट दो कि तुमने आँखों से कोई गलती नहीं की, हर वक़्त तुमने कोशिश की कि मैं मेरी आँखें कुरान पर ही टिकी रहें, नेकियों पर लगी, क्या हम ऐसे हैं? नहीं हैं। एक नेमत का बदला देने पे अगर अल्लाह ताला जिस तरह से हिसाब लेंगे, वो लेना चाहिए, उस पे आ जाएँ अल्लाह ताला कि मुझे ऐसा हिसाब चाहिए और मैंने इसलिए तुम्हें ये चीज़ दी थी। तो नहीं दे सकेंगे। तब भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से जब तक हमें माफ़ नहीं कर देंगे कि चलो इतना लाई हो, ठीक है, बाकी को माफ़ कर देता, वही एफ़र्ट होगा। तो हमें लेके जाने के लिए कितना ज़्यादा लेके जाना है, सही? अभी थोड़ा-सा सफ़र पड़ जाए कि आप हज पे जा रही हैं, आप उम्रे पे आ रही हैं, देखें आप कितने बैग तैयार करती हैं। ये भी चाहिए होगा, शायद ये भी ज़रूरत पड़ जाए, शायद रख के ले जाते हैं। यहाँ तो पक्का-पक्का बता दिया गया है कि इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही।
اس کے بغیر تو کام بنے گا ہی نہیں، قبر میں اس کے بغیر تو یہ کر دیا جائے گا، آخرت میں اس کے بغیر پیر ہی نہیں ہلائے جائیں گے، نماز نہیں ہوگی تو ویسا ہو جائے گا ایسا، تب بھی ہم لوگ ڈھیلے ڈالے پڑے، پھر ایمان کی کمزوری وہی، تو اس کے لیے انشاءاللہ وہ پہلے دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہونے کے بعد بھی میرے پاس وہ اثر کیوں نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ چاہیے ہوگا، پھر بھی میں بیٹھی پڑی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اثر دے دیجئے، میں چاہ رہی ہوں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ چاہنے والوں کو عطا کر دیتے، اپنی چاہت دکھائیے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، شفاعت ہو گئی۔ آیت نمبر 6، علم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ تھرڈ پرسن کی باتیں یہاں سے شروع ہو گئی، اس لیے یجد کا آیا، ٹھیک ہے، اور علم یجد کا آیا ہے اس لیے کیا نہیں پایا ایسا، اس کے بعد آگے کنٹینیوشن آئے گا تو پھر پاسٹ ٹینس میں بات ہونے لگے گی، وجدہ، یجد پھر وجد ایک ہی چیز ہے، ٹھیک، وہ ٹینس کی وجہ سے آگے چینج آپ کو دکھ رہا ہے، ورنہ یہ ایک ہی چیز ہے، وجدہ میں نے پایا۔ باپ کے سہارے سے بھی آپ محروم تھے، ہم نے آپ کی درست گیری اور چارہ سازی کی، یعنی کہ آپ کو درست ٹھیک کو کہتے ہیں، آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھا، کیونکہ جن کے باپ نہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، صحیح، اور کچھ باپ اگر ان کے پر دھیان بھی نہ دے رہے ہوں وہ بھی بگڑ جاتے۔ جی رجدہ بولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد آپ نے کہا کہ یہ تھرڈ پرسن ہے، اور یہ جو وجدہ، جی وجدہ بھی تھرڈ، یہ بھی تھرڈ پرسن ہے استاد؟ وجدہ تھرڈ ہے، یہ پریزنٹ ٹینس اور اس میں آتا ہے یجد، جس میں یا لگا، یا نہیں، لگا ہو، یتیمن از یتیم تو پریزنٹ، ناؤن ہے، نہیں اس میں تنوین ہے، آپ تو جانتی ہیں تنوین ناؤن جی ہوتی ہے۔ نہیں، جی نہیں، پن وہ جو یہ سوری، یہ جو بول رہے آپ، یہ جو بولا آپ نے، یجید کا یا، اچھا یجد میں، اوکے جی، تو جی تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے استاد؟ جی کنٹینیو، جی پریزنٹ ٹینس اور اس میں آتا ہے جی استاد، جزاک اللہ خیر، فعل مضارع، عربی میں سے فعل مضارع کہا جاتا ہے، ضاد الف را عین، فعل مضارع، اچھا اوکے استاد، فعل آپ تھوڑا لکھ کے دے دیں گے پلیز؟ مضارع، اور جی تین ہی رہتے ہیں کیونکہ مضارع کے ساتھ ہی وہ فیوچر ڈال دیتے ہیں، پھر آرڈر آ جاتا ہے، فعل امر آ جاتا ہے۔ اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر۔ اور آپ پہلے اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے، دادا کی وفات کے بعد جبکہ آپ کی عمر 8 سال ہی تھی، اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اور انہوں نے کفالت کا حق اسی طرح ادا کیا کہ نبوت کے بعد بھی آپ کی حمایتی اور مددگار بھی بنے رہے، ٹھیک، تو بہت جلدی ہی ان کا دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، پھر چچا کی کفالت میں رہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارینج کر کے ڈالی بھی تھی، یہ لوگ چاہے ایمان بھی نہ لائے ہوں لیکن وہ حمایتی بنے ہوئے تھے کہ کنٹینیو ان کی مدد کرنا، اور ان کا ایک لیول تھا، جب تک ان کے چچا تھے تب تک کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، یعنی کہ ڈرتے تھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نقصان پہنچاتے ہوئے، یہ ان کے انڈر میں ہیں اور پھر بہت بوال ہو جائے گا وغیرہ، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیمی میں بھی آوا ٹھکانہ جو دیا وہ یہ چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اور بھی اچھی خاصا ڈسکشن اس کے اوپر چلتا ہے کہ کیوں اس طرح سے ہی ایک ایک ہوا، کیونکہ لوگ اگر اچھے خوب بڑے اس میں ہوتے، لوگ اس پہ بھی کرتے تھے کہ بڑے خاندان یا اونچے لیول والے کنگ ٹائپ لوگ میں سے کیوں نہیں ہیں، یہ اتنا غریب اور اس کے باپ بھی نہیں وغیرہ، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، تب بھی لوگ کہتے کہ اچھا یہ تو اتنے اونچے خاندان کے، ان کو تو سب معلوم ہی ہوگا، اور یہ ان کے یہاں تو یہی سلسلہ ہی ہے اور یہ چلتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، امی مانے ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے باوجود تو یہ ایک اللہ کی طرف سے رسالت، نبوت، ایک کرشمہ آپ یہ کہہ لیں، لوگوں کا منہ بند کرنے والی بات، پھر بھی آپ دیکھیں لوگ نے کیا کیا باتیں بنائی ہوئی تھی اس وقت، تو یہ ایک طریقہ تھا کہ کس طرح سے ان کو یتیم، اور اس طرح اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دی، وہ سچے رسول تھے، سچے رسول ہونے کی یہ ایک نشانی بھی ہے۔ وہ وجدک ضالا فہدی، اور آپ کو
نا واقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی. تو یہ نا واقف راہ کیا ہے اس کو بھی ہم لوگ اچھا خاصا ڈسکس کر چکے ہیں. کچھ تفسیر والے اس کو اس ورڈ کو نہیں لیتے ہیں، جبکہ یہ ورڈ ضلل جو ہے وہ اسی کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اسے کہتے ہیں گمراہ، جس کو راستہ نہ معلوم ہو، راستے سے بھٹکا ہوا. تو اس سے کیا مراد تھا؟ یہ الحمدللہ کوئی غلط چیز میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں تھے، پھر بھی یہ کہتے ہیں یہ شان کے خلاف ہے اگر یہ ورڈ کہیں تو اس کو آپ ورڈ ویسے ہی رہنے دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں، ورڈ کو ویسے ہی رہنے دیں. ہاں اس کا مفہوم آپ کو ضرور یعنی سمجھ جو ہے مفہوم میں فہم ورڈ ہے. فہم معنی ہوتا ہے سمجھنا. اللہم یفقہہ فی الدین، فقہ اس میں بھی، فقہ میں بھی جو ہے وہ فہم اور یہی سارے ہیں. فہم معنی ہوتا ہے سمجھنا، تو مفہوم معنی کی سمجھ، کیا سمجھ اس میں سے نکل رہی ہے، کس طرح کی گمراہی ان کے پاس تھی، یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے. تو کوئی اس میں شان کی کمی نہیں آ رہی. آپ کو دین و شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا، صحیح، کیونکہ پہلے نبی سے یہ ٹائم پیریڈ میں کافی سارا ڈفرنس آ چکا تھا. اس کے بعد جب بہت زیادہ جب گمراہی آ چکی تھی تو اس کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا کہ وہ کس کو فالو کرتے. کئی سارے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان کو چاہیے ہوتا تھا کہ وہ صحیح جگہ پہ فالو کریں، لیکن نہیں، اس وقت کوئی ذریعہ ہی نہیں بچا تھا. سب لوگوں نے ہر چیز خراب کر کے اور شرک اور ساری بدعتیں ہر کچھ موجود تھا. تو اللہ کی مرضی ہے جن تک نہیں پہنچا وہ ٹائم پیریڈ میں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. تو لوگ حدیثیں اس کے پر بھی لے کے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا اور ممی کا کیا ہونا تھا، ابو کہاں ہیں، کیسے ہیں. تو وہ ہمارے علم میں ہونا نہ ہونا اللہ کی مشیت ہے کہ انہوں نے ان کو اس طرح سے معاف کیا، یا جو اس سے ہمارے عمل پر یا ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ساری ڈسکشنز پر جو ہے وہ نہیں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے. واللہ عالم کر کے آگے بڑھنا چاہیے. جو ہمیں کرنے کی چیزیں ہیں ان کے پیچھے آنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الحال جب نہیں چیز معلوم تھی، ہم نے آپ کو راہ یاب کیا، یعنی راہ کو دے دیا. یہ ہے نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی، ورنہ اس سے قبل آپ ہدایت کے لیے سرگردہ تھے، یعنی کہ طلبگار تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ کیسے کیا کرنا ہے. جیسے دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما کنت تدری جاننا، ادراک وما ادراک، تدری تم جانتے تھے، ما کنت تدری تم نہیں جانتے تھے، مل کتاب کیا ہے، ولل ایمان اور نہ ہی ایمان، تمہیں ایمان نہیں معلوم تھا کیا، لیکن جعلناہ، جعل میں نے بنا دیا، نہ ہم ہو، جعلناہ نوراً، اللہ تعالیٰ نے اسے نور بنا دیا. نہدی بھی من یشاء، نہدی یہدی تہدی اہدی، نون جو لگا ہوتا ہے پلورل کے لیے، نہدی ہم جسے ہدایت دیتے ہیں، بھی من یشاء جسے چاہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، عباد مانے بندہ، عبادنا ہمارے بندوں میں سے، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہم ہدایت دے دیتے ہیں. اور کسے دیتے ہیں؟ پھر سے یہ شیطانی اس پہ مت آئیے گا کہ اللہ ہی تعالیٰ نہیں دے رہے ہمیں ہدایت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت میں ہی بتا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. سیدھے بنیے کہ اللہ یہ تو ہدایت متقیوں کے لیے ہے، مجھے متقی بنا دیجئے اور یہ ہدایت مجھے چاہیے. تو متقی بن کے قرآن کو پڑھنا شروع کریں. متقی اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، بھلائی کی طرف ملے گا آپ کو ہمیشہ، ثواب کے کاموں میں ملے گا. جو شخص اور ہر گناہ کو چھوڑتا ہو، جیسے کہ اگر کسی کے سامنے بات نکلی تھی کہ وہ فوٹوز میں بھی نامحرم آدمی لوگوں کے اوپر وہ نظر نہیں، انہوں نے کہا ہم ڈالتے ہیں، یہ تو نامحرم ہے، اس کے اوپر دیکھنا غلط ہے. تو انہوں نے کہا ارے یہ تو بڑے متقی. دیکھیں یہ یعنی کہ جتنی وہ چیزوں سے رکتے ہیں اتنا زیادہ وہ متقی بننا ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے کے آئیے، اور پھر ہدایت قرآن ہے، اس کو پکڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. ٹھیک، چلیں اوکے، ترجمہ ہو گیا. ضالن فہدا، ضالن کے بارے میں مفسرین اور مترجمین کے مختلف معنی کیے ہیں، لیکن مال سب کا ایک ہی ہے، یعنی کہ جو ماننا ہے رزلٹ. مثلا جو
جو رائے نہیں جو یائے راہ حق سے ہٹا ہو. اوکے اس میں سے مشکل اردو نکالتے جائیے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. کوشش کی ہم نے اس کو ٹیکسٹ میں جو لکھا ہے یہ سارے ہٹے ہوئے ہی ہیں. یعنی کہ جو راہ حق سے ہٹا ہوا ہو, ہدایت سے بے خبر یا غافل, گمراہ وغیرہ, ان سب کا مفہوم وہی ہے جو نا واقف راہ کا ہے. یعنی کہ واقف مانے ہوتا ہے جاننا, جو اپنی راہ نہیں جانتا ہو. واقف مانے جاننا کر دیجئے, جو راہ نہیں جانتا ہو کا ہے. یعنی جس کے اندر حق کی جستجو اور طلب ہو. حق کی جستجو یعنی کہ وہ حق چاہ رہا ہو, کہ وہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سدھرنا ہے, مجھے صحیح راستہ دکھائیے, مجھے اچھا. یہ آپ دیکھیں کہ کسی کے اندر کیا, آپ ہر ایک کے اندر یہ جھوٹی بھی ہوتی ہے اور سچی بھی ہوتی ہے. جھوٹی کیسی ہوتی ہے؟ اب خوب گناہ کر رہا ہے, نعوذ باللہ بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے, اور اس کے دل میں ہے کہ کسی نیک کو دیکھے کہ ہاں اچھا تو ہے یہ, چاہتا تو میں بھی بننا, لیکن روز اٹھ کے گناہ کے کام کرنا شروع, خود اپنے ہاتھوں سے پلے کر کے لگا لینا اور دیکھنا اور کرنا, اور پھر باہر جانا اپنے ہی پیروں سے باہر جا کے نعوذ باللہ بری چیزیں خرید کے کھانا پینا, یہ کرنا. تو یہ ساری چیزیں, یہ اس کی جو جستجو ہے وہ فی الحال بہت ذرا سی اور چھوٹی ہے, جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. سچی کب ہوگی؟ جب آپ اس کے اوپر کوششیں کرنا شروع کریں گے. تو سچی جستجو اللہ سے مانگے کہ راہ حق اور طلب ہو. ٹھیک ہے, طلب چاہت ہو کہ آپ چاہتے ہو, لیکن وہ اسے دو راہے یا چوراہے پر ایسے کسی جگہ پہ کھڑا ہو کہ اس کے آگے کئی ساری راہیں ہوں, دو راہ بنی ہوں. راہ مانے راستہ, دو راستے دکھ رہے ہوں, چار راستے دکھ رہے ہوں اسے, اور اسے معلوم نہ ہو کہ مجھے کس طرف جانا ہے. کہ منزل مقصود یعنی جو اس کا مقصد ہے, وہ منزل, وہ ڈیسٹینیشن کون سے راستے سے اس کو وہاں پہنچائے گی. آپ کی یہ کم گشتگی راہ اسی وقت ختم ہو گئی. یعنی کہ جو یہ نہیں, گم گشتگی یعنی کہ جو ان کو گم تھی راہ اور ان کو نہیں معلوم تھی, وہ اسی وقت ختم ہو گئی جب وحی نے راستے کی وضاحت کر دی, کون سے راستے پر چل کر آپ اللہ تعالیٰ کو پالیں گے. ٹھیک ہے, تو جو وہی صرف ان کے لیے ہی نہیں, یہ ہم سبھی کے لیے ہے. تو مین کیا چیز ہے, چلیں علماء کے قول بھی, علماء سے ہی ہم تک باتیں پہنچی. ہم کہیں کہ نہیں ہم کسی عالم کے پیچھے نہیں, ہم تو صرف حدیث ہیں, تو کیسے ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کو بھی, لیکن مین چیز کیا ہے, قرآن اور حدیث. اس میں حدیث کے اپوزٹ کوئی عالم آپ کو بتا رہا ہو کہ نہیں زکوٰۃ اس پہ نہیں دو, اور اس کو زکوٰۃ تو اتنی ضروری نہیں وغیرہ, تو آپ مان لیں گی, کہیں گی کہ یہ ہمارے عالم بتا نہیں نا, کیونکہ آپ کے پاس صاف صحیح حدیثیں موجود ہیں. اس کو کلیئر کرنے کے لیے عالم کی باتیں اور پھر آگے چیزیں آتی ہیں. وہی نے راستے کی وضاحت اور منزل کی نشاندہی کر دی. تو کون سے منزل کی نشاندہی, منزل بتا دی. اس لیے مذکورہ تراجم یعنی کہ جو بھی ذکر کیے گئے ہیں یہاں پہ ترجمے, کسی ترجمے سے بھی آپ کی تنقیص شان یعنی کہ نقص, یہاں پہ روٹ ورڈ ہے تنقیص میں, کمی نہیں ہو رہی ہے آپ کی شان میں, جیسا کہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں. کیونکہ نبوت سے قبل آپ کی زندگی جو تھی وہ بھی, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو کتاب اور ایمان کا علم نہیں تھا. اسی حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ضالن سے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آیت نمبر 8. فَأَغْنَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اور آپ کو تنگ دست پایا اور غنی کر دیا. یہی تھی أَلَمْ يَسْأَلْكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى. چلیں یہاں پہ ایک اور اردو کا الفاظ آ رہا ہے, تونگر. تو یہ کسی کو معلوم ہے کیا لکھا ہوا ہے, کیسے سے پڑھتے ہیں؟ معنی تو ہمیں معلوم ہے, پڑھتے کیسے ہیں اسے؟ تونگر کہتے ہیں. تونگر. اوکے جی, چلیے. اغنا بس اس کے غنی یعنی تونگر کر دیا, غنی ہی اس کے معنی ہے. ابھی آپ آگے دیکھیں گے عربی کے بھی الفاظ میں غنی ہی آیا ہے. غنی معنی ہوتا ہے مال سے بھی غنی, یعنی کہ اگر کوئی امیر ہو تو اسے بھی غنی کہا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آگے دیکھیں گے حدیثوں میں کس طرح سے جو یہ امیری ہے کس چیز کی کہتے ہیں, وہ دل کے بڑے امیر ہیں. یہ اگر الفاظ اگر آپ نے سنا تو کیا ان کے پاس بہت سارے دل ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ دل کے امیری ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اس میں پیسہ بھرا نہیں ہوتا,
کیا امیری ہوتی ہے. تو امیری سے ہی آپ اس کو لے کے چلیں. تونگر کا مطلب ہے اپنے سوا آپ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا. ٹھیک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سوا, یعنی کہ وہ اللہ کے محتاج تھے اور کسی کے محتاج نہیں تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا تھا. تو جب ہم بھی دعا مانگیں تو غنی کے معنی ہم کیا مانگیں؟ کسی بھی طرح کی محتاجی کسی بھی لیول پہ, چاہے جاب میں ہو, چاہے اللہ نہ کرے بیماری ہو کہ اپنے اولادوں کے آگے ہمیں کہنا پڑے کہ بیٹا پانی پلاؤ, بیٹا باتھ روم لے جاؤ, یہ کرو, تو کسی کا محتاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ بنے سوائے اپنے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اصل مقصد غنا کا. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کر دیا تھا. کتنے دیکھیں آپ سیرت اگر پڑھی ہو تو قریش آتے تھے اور کیا کیا بتاتے تھے, جو کہو گے کر دیں گے, بس یہ اپنی ایک دعوت جو ہے سنگل والی کہ ایک الہ ہے, اس کو روک دو, یا اپنی بھی رکھو میری بھی رکھو ساتھ ساتھ, ایسے بہت زیادہ انہوں نے مطلب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انڈر میں نہیں آتے ہوئے اللہ کے صرف محتاج بے نیازی اللہ تعالیٰ سے ان کو چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے, ہر ایک سے کسی کی ضرورت نہیں تھی. یہ چیز ہے. بس آپ فقر میں صابر, فقر یعنی کہ جب ہم لوگ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتا بھی تھا, وہ دے دیتے تھے, کہتے تھے مجھے پورا بینک اکاؤنٹ میں اپنے چاہیے. تو کہاں تھے ان کے بینک اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ پاس؟ وہ کہتے تھے جو میں دے دوں گا وہ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا, جو میں ادھر ادھر لگا دوں گا اپنے اوپر بھی, جبکہ یوز کرنے پر خرچ جو سب سے بہترین خرچ ہے اپنے گھر والوں پر, اس میں بھی سب سے بہترین خرچ ہے اپنے والدین پر. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے والدین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کھلے دل سے, اور ان کی مغفرت فرمائے, اور جو جن کے والدین ابھی ان کے پاس ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیں, اصل تونگری تو دل کی ہے. چلے اس کو غنا میں ہم نے چینج کیا ہوا ہے, آپ لوگ بھی اسے غنا میں لے کے چلے. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, غنا سازی اور ساز اور سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے. ٹھیک, اگر آپ کسی سے کہیں کہ یہ غنی ہے تو وہ اس چیز کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں یا وہ غنی ہے تو کہا جائے کہ بڑا سامان ان کے پاس ہوگا, بڑا ساز و سامان دنیا کی چیزوں کو استعمال کو کہا جاتا ہے. وہ اصل غنا تو دل کی غنا ہے. اوپر آپ دیکھیں عربی میں بھی یہ بولا کن الغنا غنا النفس, دل کی غنا ہے یعنی کہ اپنی جان سے, کہ ہمیں بس اب یہ چیز نہیں ہے, اس کی فکر ہے, وہ چیز نہیں ہے, اس کم چیز میں بھی انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن اور یہ رہتا ہے. تو دل کی غنا, دل ہمارا امیر ہو جائے اس چیز کی انشاءاللہ. تو اس میں کنیکٹ خود ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دنیا بھی اسے اتنی ہی دیکھ کے رکھتے ہیں کہ وہ اس میں بگڑے گا نہیں. سبحان اللہ. دیکھیں یہ چیز بھی آپ کے پاس جتنا ہے اس کے اوپر مطمئن رہیں, اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہوتا تو میں یہ بھی کرتی, تو ہم بگڑ گئے ہوتے. نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس سے زیادہ اسے دوں گا تو یہ بگڑ جائے گی, پھر یہ پارٹی شروع کر دے گی اور چاہے گی کہ آج میں سفر کر کے میرے پاس اتنا پیسہ, میں آج یہاں بیٹھی ہوں, میں وہاں بیٹھی ہوں, اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یعنی کہ آپ انشاءاللہ جتنا ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. اگر یہ چیز بھی صرف ہمیں اتنی سی معلوم ہو تو ہمارا دل کتنا مطمئن رہتا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ دل کی غنا مانگے, دل کی غنا سے ہی دنیا ساری چیزیں ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی. جی رشدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
استاذہ دل کی جو غنا کرے، یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، اس کو تھوڑا اور آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تھوڑا اس سے اور تفصیل سے ہم سب کو بتائیں گے پلیز استاذہ. اچھی خاصی اس میں جو حدیثیں وغیرہ ہیں، جو ٹاپک ہے اس سے کور ہو رہا ہے، کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ویسے تو نہیں، اگر بہترین آپ کے پاس بیکاز اٹس اے ویری نائس ٹاپک، آپ اتنے اچھے سے بولتے ہیں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے دل کو. اگر آپ یہ بات ہم کو پلیز بتا سکتے ہیں پلیز یہاں استاذہ پر پلیز. دیکھتے ہیں آگے جتنا ہے انشاءاللہ. جی 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 انشاءاللہ جی آگے دیکھتے ہیں جی جتنا جزاک اللہ بچا خیر استاذہ، کور جی ہوگا. جزاک اللہ خیر استاذہ. اوکے، تو یہ دعا ہم نے اسی لیے بھیج دی تھی. یہ دیکھیں آج اس میں ہماری اس سورہ میں بھی کتنی زیادہ کنیکٹ ہے، تو انشاءاللہ اس کو لکھیں. اس دعا کے بھی اگر کہیں سے آپ لوگ کو یہ مل جائے ایکسپلین، تو انشاءاللہ حدیثوں کی ایکسپلین کرا ہوا ہوتا ہے، اگر ملتا ہے تو ہم آپ کو وہ ٹاپک بھیج دیتے ہیں، اس کو پڑھیے گا ضرور انشاءاللہ. چلیں، تو پھر وہی بات ہوئی کہ سب سے مین چیز دل جو ہے اسی کو لے کے ہم لوگوں کو چلنا ہے. اس کے پر حدیثیں بہت ساری حدیثیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی 40 نبوی شیخ انہی کی لکھی ہوئی ہے، جو انہوں نے 40 حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں. ساری ایسی حدیثیں جمع کی ہیں جس میں ہماری دنیا میں یوز آنے والی زیادہ تر اگر اتنی انسان کرنے لگے تو پورا کا پورا سدھر جائے گا انشاءاللہ. تو انہوں نے کچھ ایسے ضروری مسئلوں کی حدیثیں بنا کر کے اور ڈالی ہوئی ہیں الحمدللہ. چلیں، تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا. حدیث ہے کہ ایک ان فی الجسد مضغہ، مضغہ مانے گوشت کا ٹکڑا کہا جاتا. نہیں ہم لوگ کو بھی معلوم ہے الحمدللہ کہ ایک جو اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہوئے ہیں اس میں ایک پارٹ بھی آتا ہے مضغہ، کہ جو لائف کے ایک الگ الگ آتے ہیں. القا یہ جو پڑھا تھا اسی کے بعد پھر مضغہ بن جاتا ہے خون کے، اس کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. تو اس میں مضغہ کہا کہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. ان فی جسدی، جسد مانے جسم کو کہتے ہیں. ان فی جسد المضغہ، مضغہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سب سدھر جائے گا، ایسے حدیث ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے. انشاءاللہ دل کے اچھے ہونا آپ شروع کیجئے، اور بہت ہی زیادہ اس کا فائدہ دین دنیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیں گے. اور ہمارے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جدھر پھیرتے ہیں پھر جاتا ہے. یا مقلب القلوب، مقلب القلب مانے پلٹنا. اقلاب پڑھ چکی ہیں نون ساکن کے رول میں. قلب اسی لیے کہ دل پلٹتا رہتا ہے بہت جلدی، آج یہ خیال آج وہ خیال، ابھی امریکہ میں بیٹھا ہے، ابھی بچوں کے پاس پہنچ گیا، ابھی یہاں ہے ابھی وہاں ہے، یعنی کہ بہت تیز پلٹتا رہتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی قلب ہے. قلب مانے پلٹنا. تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت کر دیے، جما دیجئے، ثابت کر دیے، جما دیجئے علی دینک، آپ کے دین پر. یا مصرف القلوب، صرف مانے ہوتا ہے یوز کرنے والے، اے میرے دل کو یوز کر لیجئے آپ اللہ تعالیٰ. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اپنی اطاعت پر میرے دل کو یوز کرنا کر لیجئے آپ، کہ وہ آپ کی اطاعت پر جم جائے. سبحان اللہ، بہترین بہت زیادہ مانگی جانی والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. چلیں اپنے اس کو ضرور آپ لوگ ایک پیپر پہ لکھ کے، ایکسٹرا اسائنمنٹ ہے، ایک پیپر پہ کلرفل بہت اچھے سے لکھیں. بہت زیادہ شو جہاں پر ہو رہا ہو ایسی جگہ بھی اسٹک نہیں کریں کہ لوگ کہیں کہ بڑا دکھاتی ہیں پڑھتی ہیں، یا ان کے گھر پہنچے تو ان کی دیواروں پہ ہر جگہ یہی چپکا تھا اور یہ تھا وہ تھا. غلط اثر بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے تھوڑا ایسی جگہ چپکائیے جیسے کہ بیڈ روم ہے، کچن ہے، یا بیڈ روم میں بھی آپ کے لوگ آتے جاتے ہیں تو کچن بہترین ہے. کچن میں آپ کے ہر مہمان نہیں آتا، خاص مہمان آپ کے ساتھ ساتھ کچن میں آتا ہے، صحیح، تو وہ آپ کو اچھے سے جانتا ہوگا. تو بہترین دیوار ہمیں جو لگتی ہے وہ کچن کی لگتی وہاں. اوکے، آپ کی غنا بھی اسی بے نیازی پر مظہر تھی. مظہر مانے ظاہر ہونا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس بات سے غنی تھے، بہت مالدار نہیں تھے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی نہایت سادہ تھی، نہ کہ امیرائے شان، مطلب بہت امیر تھے، شان و شوقت والے تھے اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھی، ایسا کچھ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سادی زندگی تھی لیکن غنی تھے، غنی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی غنا عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 9، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ نرمی
احسان کا معاملہ کریں. یتیم کے بارے میں الحمدللہ بہت ساری حدیثیں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دونوں ایک ساتھ برابر کر کے بتائیں اور پھر بتایا کہ ایسے جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے جو یتیم کے بارے میں دیکھ بھال رکھتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے. اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اتنے قریب قریب ان کا رہنا ٹھکانا, یعنی کہ درجہ اس کا اتنا ہائی ہوگا اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا. اور اس کے علاوہ کئی ساری قرآن کی آیتوں میں بھی یتیم کے بارے میں آیا ہوا ہے, کیونکہ یتیمی جو ہے وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے جب ہی تک ہوتی ہے, پھر وہ بالغ اگر ہونے لگ جائے تب بھی الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک درجہ اپنی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن چھوٹوں کا حق جلدی سب مار لیتے ہیں, اب تو بڑوں کا بھی مار لیتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کیا دینا. تو اس وقت بھی پہلے ہی اس کے باپ کو اس نے کھویا ہوتا ہے تو بہت بڑا دلی صدمہ ہوتا ہے. کوئی کور نہیں کر سکتا اس بچے کے زندگی میں ماں باپ کی کمی. پھر وہ بچہ کسی کو بتاتا نہیں, اپنی تکلیفیں برداشت کرنا سیکھتا ہے وغیرہ. تو بہت ہی ایک خود ہی اس کے, اور اس کے علاوہ پھر اسی لیے اس کے ساتھ نرمی اپنے بچوں سے بھی زیادہ اگر کرا جائے تب بھی اچھا ہی ایک سلوک اس کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اور فلا تقہر یہ عام بیماریاں تھیں جو کہ اس وقت کے لوگوں میں تھیں, آج بھی موجود ہیں. سب سے زیادہ مال و دولت میں اس چیز میں فرق آنے لگتا ہے. اگر جائیداد ہے تو وہ اس کو مار کر زندگی میں ہی لوگوں کو دے دینی چاہیے, جبکہ وہ اس کو بچا کے رکھتے ہیں, کریں گے دیکھیں گے ملے گا بعد میں. ابھی جب اس کو ضرورت ہے, پڑھنے کی لکھنے کی پریشانی ہے ابھی, تو اس وقت نہ کرتے ہوئے ٹھیک ہے جب موقع آئے گا جب تو کیا میں سب بیچ دوں اٹھا کے ابھی دے دوں, یہ ساری چیزیں بہانے ہیں یہ سارے, اس چیز کے سے بچتے ہوئے. اور ہر طرح سے جو ہے وہ یتیم کا پورا کرنا چاہیے. سب سے پہلے دیکھیں آپ کو آپ کے خاندان میں کوئی یتیم تو نہیں, اللہ نہ کرے کوئی یتیم ہو, پھر بھی ہوتے ہیں تو چیک کریں خاندان میں, آپ اس کا کور کریں, کیونکہ یہ خاندان کا آپس میں ہی ایک دوسرے کی عزت کو بچانا بہترین ہے. صلہ رحمی کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور پھر یتیم کی دیکھ بھال کا بھی ثواب ملے گا, تو بہت زیادہ ڈبل اجر ملے گا. اور آپ کی خاندانی کی رسوائی سے بچانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ وہ باہر سب طرف جا کے کہے کہ میں پریشان ہوں. تو ہمارا پہلا حق بنتا ہے کہ ہم گھر کے یتیموں کو دیکھیں کہ اگر کوئی یتیم ہے اور قریبی ہے تو ہم اس کی وہاں سے مدد کریں, اپنے ہی پاس سے مدد کریں, یا نہ کہ وہ پہلے مانگنا آئے, وہ کہتے ہی نہیں ہے, وہ مانگتے ہی نہیں تو میں کرتے ہی نہیں ہوں, ایسے نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے کوشش کریں, ڈھونڈیں کہ کوئی گھر میں ہو, نہیں مل رہا ہے باہر بھی کوئی اگر آپ کو ملا تو اس کے ساتھ بھی کسی بھی طرح کی نرمی آپ کر سکیں, کیسے بھی اس سے پیار سے بات کرنا شروع کر دے. پیسے نہیں ہے تو کبھی بھی آ جاؤ بیٹا گھر, اب کوئی بات نہیں, اس طرح کی جو کسی بھی طرح کی آپ کی لیول کے حساب سے اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور سوالی کو نہ جھڑکیں, اس سے سختی اور تکبر نہ کریں. ٹھیک, تو سختی بھی لوگ کر لے جاتے ہیں اور تکبر یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھنے لگتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا آیا ہو تو آپ اس کے ساتھ سخت الفاظ یوز کرتے ڈرتے ہیں جلدی. اچھے کپڑے پہنے ہو تو اس سے تمیز سے ذرا پوچھ رہے ہوتے ہیں, جی کس سے ملنا ہے, کیا ہے یہ وہ. اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ گندے کپڑے اور غریب انسان ہے تو کیا ہے, اس طرح کے لہجے ہمارے خود بدلنے شروع ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ. تو اس چیز سے بچیں. اور منع کیا گیا ہے, قرآن میں منع کیا گیا ہے, تو ضرور اس چیز کو اپنی عادت میں لے کے آئیں اور دیکھیں کہ کیا کہیں پہ ہو رہا ہوتا ہے تو فوراً آپ یہ آیتیں یاد کریں اور اپنے آپ کو بدل لیں اسی وقت, کچھ نہ کچھ کر دیں جو آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. پھر کہیں کہ وہ تو میں نے تو اس کو دیکھا, کل کسی نے دیکھا کہ وہ ایک عورت مانگ رہی تھی, دوسرے دن دیکھا کہ وہ پارک میں اپنے بچوں کو جھولا جھلوا رہی تھی. بولے اتنی بڑی پارک میں وہاں پہ پیسے دے کے جھولا جھلا رہی تھی, ہم بھی کبھی کبھی جاتے پارک میں. تو ہو سکتا ہے اس کے بچے کی زندگی بھر کی خواہش ہو اور آپ نے پیسے دیے, اس نے کہا چلو زندگی میں ایک, یعنی کیا تھا اس کا معاملہ, کیا تھا. اب آئے گی مانگنے تو میں بتاتی ہوں, میں نے تمہیں جھولا جھولنے کے لیے پیسے دیے تھے. اس کا معاملہ اس کے ساتھ جانے دو. آپ کا حق, آپ کا جو تھا اللہ کی راہ میں جو آپ نے نکالا تھا, آپ نے اس کا پورا کرنے کے لیے نہیں. جی میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. اوکے چلیے کنٹینیو کریں.
ہاں جی، تو یہ بات چل رہی تھی کہ ہمیں پھر اللہ کے لیے دے دیا، آپ کا اجر کہیں سے کم نہیں ہوگا، اس نے کہاں لگا دیے وہ اس کی کمی ہے کہ اس نے آپ سے مانگے اور پھر ہو سکتا ہے شوق میں اڑا دیے یا کیا کر دیے، یا اس کو ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی آپ سے مانگ رہی تھی، تو آپ اس کو جانے دیں، اس نے اللہ کے لیے آپ سے مانگا، آپ نے دے دیا، اور آپ کا اجر آپ کو مل کے رہے گا۔ ہاں کوشش کر کے ضرورت مند لوگوں کو دیے جائیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہو تو میں نے تو وہ مانگ رہی تھی پھر میں نے دیا، ایسے چلتے پھرتے تو نہیں دیا، اس کے باوجود وہ صحیح نہیں نکلے تو اٹس اوکے، آپ کا اجر کہیں سے کم نہیں ہوگا۔ جی احمدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہاں پر روڈ پر مانگنے والے ہوتے ہیں کہ مانگتے ہیں، لیکن وہ لوگ پھر جیسو یہ پیسہ سود پر وغیرہ پر دیتے ہیں، تو کیا ان کو دینا چاہیے؟ اگر ہم نہیں دیے تو پھر پکڑ تو نہیں ہوگی کہیں؟ وہ لوگ جمع کر کے سود پہ چلاتے ہیں۔ ویسے تو مانگنا ہی منع ہے، یہاں سعودی میں تو مانگنے والوں کو سیدھے پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہاں لوگ پر بہت مانگتے ہیں، انڈیا میں بہت مانگنے مانگتے ہیں۔ والوں کو ڈھونڈ کے دیکھ کر کے دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب مانگنا ایک بری چیز ہے، تو پھر بھی لیکن آپ پھر بھی کوشش کریں، دیکھیں اگر آپ اس سے اچھا کچھ کر سکتی ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں اس کے بجائے اس کو دوں گی تو اچھا ہے۔ اس چکر میں کیا ہوتا ہے، کچھ اچھے لوگ بھی جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی سوچ لیتے ہیں کہ یہ بھی سود میں لگا رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، وہ بھی بیچارے رہ جاتے ہیں، ہم نہیں چیک کر سکتے، پھر بھی اگر آپ چیک کر کے دیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور ان کو تھوڑا ہی دے، کیونکہ ان کو 1-2 روپے ریال بھی پکڑا دو تو ان کو بس ہو جاتا ہے۔ جو مسکین ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے ان کو 1-2 ریال سے بس نہیں ہوتا، ان کے لیے آپ کو بہت سارا پیسہ دے کے ان کا کام کروانا پڑتا ہے، تب جا کے ان کا کچھ ہیلپ ہو پاتی ہے۔ صحیح، تو کوشش اپنی الگ الگ طرح سے کریں۔ ویسے بھی اگر آپ ان کو کچھ بہت مانگ رہے ہوں اللہ کی راہ میں دے دو، تو آپ کچھ دے دیں، اور دینا گناہ کا کام نہیں ہے، پھر بھی اچھی جگہ سوچ سمجھ کے یا چیک کر کے دینا یہ بہتری ہے، ٹھیک ہے، دینا گناہ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو دیں گی اور وہ سود میں لگا رہے تھے تو آپ کا گناہ ہو گیا، آپ کا گناہ نہیں ہے، آگے اس نے پیسوں کا کیا بنایا اس کے ساتھ اس کے سر پہ جائے گا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم یہ تنہر میں جھڑکنا تا تم کے لیے یوز ہو رہا، تو جھڑکنے کا اس کا کیا ہے، انہر یا نہر؟ نہیں، نہر مانے تو قربانی ہوتی جی، یا اگر کسی سے جھڑکنا دان بھی ہوتا ہے۔ ہاں ایگزیکٹ اس کا بھی ہمیں نہیں معلوم، دیکھ کے ہم آپ کو نکال استاذہ وہ دوسرا ہا ہے قربانی والا، ہاں ہاں وہ نہر ہوتا ہے، صحیح، چیک کیا تھا جی، اور اسی کو دیکھ کر کے یہ چیک کیا والا تھا۔ نہر جو ہے، اور ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک دفعہ کنفرم کر لیں گے، کیونکہ ہمیں پکا نہیں ہے کہ نہر ہی اس کا روٹ ورڈ ہے یا آگے چینج ہوتا ہے، پھر جی ہم لے اوکے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آیت نمبر 11۔ اوکے 10 میں تھا کہ اس سے سختی اور تکبر نہ کرے، ورنہ تلخ لہجہ یعنی کہ جو چبھنے والی باتیں ہوں، ایسا بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار و محبت سے دیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو پیسہ نہیں دے پا رہے، اس کی ہیلپ نہیں کر پا رہے تو اس کو کچھ دعا دے دیں، بہترین طریقہ ہے دعا دینے کا، اچھے الفاظ میں کچھ دعا دے دیں، تانا مار کے بھی دعا دیتے ہیں اللہ تمہاری مدد کر دے، اس طرح وہ چیز وہ ہمیں سب خود ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے دل میں کیا کیفیت ہے اور ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کیا کہا ہے، تو اپنا چیکنگ خود ہی رکھیں، کچھ بھی کرے، دعا دینا بھی بہترین چیز آپ نے دی اسے، اچھی بات ہے، اور آپ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہو، یہ بھی بہت ہی چیز اس میں آتی ہے، چلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو احسانات کیے ہیں، مثلا ہدایت، رسالت، نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود آپ کی کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، یعنی کہ کفیل کسے کہتے ہیں، اس کے انڈر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ چیز دی، آپ کو قناعت و توانگری اور دیگر مانے اور چیزیں عطا کی، تو اب انہیں جذبات تشکر یعنی کہ شکر کے جذبے کے ساتھ اور ممنونیت کے ساتھ بیان کرتے رہیں،
اچھے خاصے یہ عربی ہماری عربی پڑھی ہوئی اس لیے کہ ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، جن لوگوں کی اردو پڑھی ہوئی ہوگی ان کو عربی میں آسانی رہے گی. تو لیکن یہ ہے کہ ہاں اردو کے الفاظ اچھے خاصے فصیح لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ بہترین اردو لکھی ہوئی ہے. تو جذبات شکر جو ہمارا محدث اس کا ذکر کرتے رہیں سے کیا مراد ہے کہ نعمت کو دکھاتے رہیں، آج سے بہترین کپڑا پہن کر کے لوگوں کے سامنے اترائیں، یا اللہ کی نعمت دکھا رہے ہیں میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں میں اس کو دکھا رہے؟ نہیں، شکر کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے. اور اپنی پھر لوگ دیکھیں، آپ کچھ لوگ کہتے نہیں ہم اب یہی کالا ہی دوپٹہ اوڑا کریں گے اور ہم ایسی ہی شکل بنا کے گھومیں گے، اور یہ چیزیں بھی منع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بہت دیندار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں بھی کس طرح سے اپنی نعمت کو ظاہر کرنا ہے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے، اور ایک اچھا اپنا مسلمان کا پریزنٹ اس کو جو دکھ رہا ہو وہ چیز آنی چاہیے، نہ کہ بس مسلمان ہے تو اب غریب پھٹے کپڑے ہی پہننا ہے. نہیں، احسانات الہی کا تذکرہ بطور تحدیث نعمت جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بطور تحدیث نعمت اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو اگر آپ ظاہر کر رہے ہوں کہ یہ نعمت ہے اللہ کی، تو اس طرح سے یہ جائز ہے. رضا الہی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. تو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دی ہیں، آنکھ نعمت دی ہے، اس کو آپ قرآن میں لگاتے رہیں، آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کو لکھنا پڑھنا کیوں سکھایا، آپ دیکھے آئیے کہ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے دن تک ہندی پڑھتے رہے، اردو پڑھتے رہے، تو اس وہ نعمت تھی ہمارے لیے، انگلش پڑھتے رہے. اب آپ دیکھیں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں انگلش میں ہی بتائیے تبھی سمجھ میں آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ یہ نعمت تھی کہ آپ دین سیکھیں اور پھر اس نعمت کو اللہ کے آگے اس کا ذکر کریں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، انگلش میں بتا پائیں، جس میں بھی آپ بتا پائیں. تو اس نعمت کو اللہ کی راہ میں آپ نے استعمال کرا، اس کا یہ اب اس کا شکر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا شکر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے جو بھی انعامات جو دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انعامات نعمت، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر یعنی نشان اس کے بندے پر دیکھا جائے، لیکن تکبر فخر کے طور پر اسراف وغیرہ بھی اس میں نہ ہو. یہ بات بھی ہم لوگ کر چکے تھے، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال چھوٹا یاد رکھیں کہ اللہ کی بہترین نعمتیں ہوں تو ہم اس میں دوسرے کو سمجھیں کہ ہم کلاس جاتے ہیں، اب یہ نہیں جاتی ہے تو ہم اس سے بہت بہتر ہو گئے ہیں، اس کو کم سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ میں پراؤڈ آ رہا ہے، تکبر فخر اس کے طور پر. تو کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس میں تکبر نہ ہو، اس کو فخر کے طور پر لوگوں کو آپ نہ دکھائیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے اس کی فخر کرتے ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اگر ذکر کر دیں تب بھی کافی ہے. اور آپ کا ارادہ ہو کہ میں اس کو بتاؤں گی تو یہ بھی جوائن کرے گی، تو آپ یہ بھی لائے گی، یہ بھی کرے گی کہ یہ طریقہ ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ غریب ہے اور اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، پھر آپ اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس کا دل دکھے گا. غریب کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی بتایا تھا نا کہ اگر خوشبودار چاول گھر میں پکا رہے ہیں اور آپ کے گھر کے بازو میں غریب رہتا ہو اور وہ خوشبو اس کے بچوں تک جائے اور وہ کہے کہ ہمیں بھی کاش ملتا ہم بھی کھاتے، تو منع ہے کہ آپ خوشبودار چاول لا کے اپنے گھر میں پکائیں اور دوسرے لوگ غریب اس سے پریشان ہوں. تو پھر یہ دیکھیں پھر ہم کہاں سے نعمتوں کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، کسی کا دل نہ دکھے، ٹھیک ہے. باقی آپ جو دکھائیں کسی کو تو آپ اس کی طرف کوئی نعمت ہے تو ایسی نعمت جو آپ اس کو ادھر لا سکتی ہیں، تو اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے سامنے کریں، اور اس میں کوئی اسراف یعنی کہ حد سے بڑھ کر دکھاوا یا پیسوں کی فضول خرچی نہ ہو، اتنا آپ یوز کریں، ٹھیک ہے. اس کی قدر و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کر دے. جی یہ فکر بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے.
कि बस हम अब इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक ही वक्त में अल्लाह ना करे कोई बड़ी अगर ऐसा डिजास्टर आ जाए और सब खत्म हो जाए, तो सब एक लेवल पे फौरन आके खड़े हो जाते हैं कि अगर खाना बट रहा है तो सभी को बट रहा है, सभी को लाइन लग के लेना है, और घर गिर गए हैं तो सभी के गिर गए हैं, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ताला इस तरह की हर तरह की नेमतों के ज़वाल से महफूज रखें, उसकी भी एक दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, जो कि हम सबको याद होनी चाहिए। ओके, तेज हवा या तूफान आया हुआ है कहीं पर, आजकल मौसम ही है, ज्यादातर ये चल रहा है, क्या आप लोगों को इसकी दुआ याद है? तेज हवा खैर भी लेके आती है और शर भी लेके आती है, तो उसमें खैर जो होता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही दुआ थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरहा व खैर मा अरसलता बिह, अल्लाह मैं आपसे इसकी खैर मांगता हूँ और जो इसके साथ खैर आपने, अरसल रसूल माने आना होता है, अरसल तबिह यानी इसके साथ जो आपने खैर भेजा है, वो मैं खैर आपसे सवाल करता हूँ, वो खैर हमें आता हो। व अऊज़ु बिका मिन शर्रि व शर्रि मा अरसलता बिह, और जो भी इसके साथ शर आया उसकी आऊज़ु पनाह चाहता हूँ, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ। और इसमें जो भी आपने, तो हिस्न मुस्लिम में मौजूद है, अगर किसी को याद नहीं है निकाल लें। और आजकल अगर ज्यादातर वेदर आ चुका है ऐसा, उसमें आप लोग इसको बच्चों को पढ़ना, अपना पढ़ना सिखाएं, लिख के लगा लें। और साथ साथ सूरह फलक और नास की भी हमने देखा था कि जब बहुत तेज अंधेरा एकदम से रात में हो गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज से पनाह मांगी थी? सूरह फलक और नास। ठीक, इस चीज को फॉलो करें और अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह ताला सबके साथ खैर का मामला करें। चलें, अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर वक्त के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं। इट्स ओके। हम चाह रहे थे कि आगे वाली सूरह का वर्ड टू वर्ड ले लें, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबी गई, जबकि ये सूरह काफ़ी आसान सी है। तो एक्सप्लेनेशन जो था इसका काफ़ी बड़ा चलता गया। क्वेश्चन के आंसर्स भी हमने अभी तक नहीं भेजे हैं आप लोगों को, दो जमा हो गए हैं। वर्कशीट डिस्कस करना चाह रहे हैं, चलें। आप लोगों ने जिन्होंने कर लिया है उसको खोल लें। और पूछते हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं जब तक हम। ये बात कर लेते हैं, अरबी में चेंज करें। चलें, हमने बहुत सारे कुछ लोगों की पढ़ी थी, मिस्टेक्स हैं और टीचर को अभी करेक्शन के लिए मना किया हुआ था। अब आप लोग देख लें इंशाल्लाह, सब अपना अपना टैली कर लें और उसके हिसाब से पढ़ें। गुलनाज आप बताइए, हाशिम एक डॉक्टर है। गुलनाज अहमदी, अहमदी वालेकुम सलाम। हाशिम एक डॉक्टर है। अल हाशिमु दक्तुरु। ओके, अल आप प्रॉपर नाउन के साथ द हाशिम नहीं कहते, सही? तो अच्छा, आपको ओके। इसको मारिफा बनाने के लिए आप, ये खुद प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मारिफा होते हैं, आपको अल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल आप कट करें। और भी लोगों ने अल लगाए हुए हैं नाम के साथ, तो द टीचर तो कह सकते हैं क्योंकि टीचर कुछ भी हो सकती है, लेकिन द समीना बिल्कुल भी नहीं कह सकते। सही, प्रॉपर नाउन के साथ इंग्लिश में भी हम दा नहीं लगाते क्योंकि वो खुद प्रॉपर है। दा कब लगाते हैं हम लोग इंग्लिश में भी? जब हमको उस नाउन को भी प्रॉपर या खास करना हो कि द बुक, तब हमें पता हो जाए अच्छा किसी पिछली बुक खास बुक, तब उस वक्त भी वो मारिफा बन जाती है। तो प्रॉपर नाउन जो है, इसमें अलम जो है वो मारिफा है। अच्छे से आप लोग उसको लिख लीजिए कि इसमें अलम ऑलरेडी मारिफा है। ठीक, तो आपको इनको मारिफा बनाने के लिए अल लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से बताएं अहमदी। हाशिम दक्तूर। इसके तश्कील के साथ बताएं, एराब लगाइए। तश्कील इसमें दक्तूरू आना चाहिए ना बाजी? सिंगल कर देंगे आप, क्यों अल लगा रही हैं? नहीं, और तबीब करें इसे, तबीब। दक्तूर जो है वो नॉर्मली लोग जो डॉक्टर कह नहीं पा रहे होते हैं, इंग्लिश में ही डॉक्टर कहना चाह रहे होते हैं, अरबी में से दक्तूर कह देते हैं, लेकिन तबीब माने अच्छा होता है तबीब। डॉक्टर। यस यस यस, जी हाँ, जी हाँ, तबीब। हाशिम तबीब।
हाशिम के साथ एंड में आप मीम को साकिन करेंगी कि क्या करेंगी? हाशिमुत तबीब, मीम के ऊपर दम्मा लगाएंगे। ओके गुड, चले इसका करेक्शन हम नहीं करेंगे, खुद ही कोई और बताएगा। अरीज बता दीजिए। हाशिमुन तबीबुन, हाँ, इसमें क्या आएगा? हाशिमुन, इसके ऊपर ये तबीबुन। आपने इसको वो करा, मैंने ये दम्मतेन। हाँ दम्मतेन आया, ये हो गया मारिफा। हाशिमुन फिर तबीबुन, सॉरी ऐसे वाला हा बनाएगा। तबीबुन में भी आखिर में आप इसके ऊपर ये लाएंगी, क्योंकि ये नकीरा होती है, ये मारिफा होता है और ये नकीरा होता है, तो ये आपने इससे दो पेश लगा के इसको नकीरा ही रखा, और ये मुब्तदा है इसकी, जो कि मारुफा है। अरबी प्रोना जो होते हैं आलम खास नाम जो होते हैं वो आखिर में पेश से खत्म हो रहे होते हैं, मारिफा है। जज़ाकल्लाह खैर। अहमदी अपना आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है? जी जी बाजी, ये भी समझ आएगा। नेक्स्ट बोलूं बाजी? आबिदुन मुहंदिसुन, ये सही है ना? जी हाँ, आबिदुन मुहंदिस सही। अरीज आप थर्ड बोले। नासिरुन तालिबुन, नासिरुन तालिबुन सही। मुजाहिद मेहनती है। मुजाहिदुन मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन, मुजाहिदुन मुज्तहिदुन। ओके, अब बताएंगी आसिया खातून। खालिद लंबा है। जी बाजी मैं बोलूं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। लाइन से आ रहे थे हम ताकि कोई मिस ना होए। अभी आयशा जी खातून बोली। आयशा खातून। आयशा सालिहा। जी मैम। जी बताइए। खालिदुन तवीलुन, तवीलुन, बारकल्लाह फीक। एक और बताइए इसके नीचे का। जाहिद छोटे कद वाला है, यानी जाहिद छोटा है। जाहिदुन कसीरुन, कसीरुन। जिनके में करेक्शन है सब करेक्ट करते जाइए। किसी ने अल खालिद लिखा हुआ है, किसी ने इस तरह से, वो सारा करेक्शन देख लीजिए। जाहिदुन, कसीरुन, खालिदुन, तवीलुन, इस तरह से आता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कुछ आपको कुछ पूछना है? जी सादा, मैंने ये जो मुजाहिद मेहनती है मैंने लिखा है मुजाहिदुन मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन। मैंने यही जी बताया सही। यही स्पेलिंग है ना सादा? जी, मीम जीम हमने आपको शायद रिटर्न में भी लिख के, किसी को अच्छा कोई और पूछ रहा होगा शायद रिटर्न में लिख के मीम देते। जीम ता एंड हा, दो तशमी वाला हा एंड दाल, राइट सही, सादा? मुज्तहिद सही। ओके, जज़ाक। आयशा सालिहा आप बताएंगी? जी मैम। कौन सा? अच्छा आप बता चुकी, सही, आपने भी दो बताया ना? जी। चलिए उसके नीचे हैं नेक्स्ट अजरा खातून। उज़मा आप थोड़ी सी हेल्प कीजिए, नाम देखिए सीरियल वाइज बोलती जाइए तो हम एक ही पेज पे रहें, वरना हमें इधर से उधर जाना पड़ा। अजरा खातून के बाद कौन है? जी शाहिद मैम, अटेंड तो करते मैम, कुछ तो करते नहीं है। हाँ जी जी, आप आयशा सालिहा के बाद फारूकी नाजिया। नाजिया बताइए। मंसूर खूबसूरत है। नेक्स्ट है उस्ताजा फौजिया। फौजिया आप बताएंगी? नेक्स्ट जुवेरिया नदीम। जुवेरिया बोले। मंसूर खूबसूरत है। मंसूरुन जमीलुन, जमीन गुड। शाहिद खड़ा हुआ है या शाहिद खड़ा है, सब सेम है, बताएं। शाहिदुन वाकिफुन। चले, जिनके भी जो पेश वगैरह नहीं लगे हुए हैं वो आप लोग इसको चेंज करते जाइए इंशाल्लाह। शाहिदुन वाकिफुन इस तरह से आएगा, करेक्शन करते जाइए इंशाल्लाह। नेक्स्ट कौन है स्टूडेंट? बोले। मिसबा जमीन। मिसबा पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह। जी बाजी, कौन सा सुनाओ? मजहर बैठा है। मुजहरुन जालिसुन, मुजहर नहीं के, मजहर नाम होता है। मजहरुन जालिस सही है। मजहरुन जालिसुन, जबर कर दीजिए जी। साजिद बीमार है।
साजिदुन मरीजुन। चलें, एक आप लोग ने इसमें क्या चीज देखी कि सारे के सारे जो थे वो ट्रांसलेशन थे किसके ऊपर थे, इसमें अलम मुब्तदा पर खबर थे। पर। मुब्तदा इसमें खबर अलम। है जो जितने आगे आ रहे हैं इसमें आप हेडिंग डाल दीजिए ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम लोगों ने इसमें किसका बनाया हुआ था, अलम पर बनाया हुआ था, और अलम प्रॉपर नाउन है। तो इसके ऊपर आप इस तरह से थोड़ा डाल दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी पेज जो हम कोशिश करते हैं उसके ऊपर। अभी हम लोग ने पढ़ लिया है हादा दालिका, वो भी क्या होते हैं, इस्म इशारा क्या चीज होती है, इस्म इशारा भी क्या होते हैं बताइए, कौन से नाउन होते हैं, मारिफा होते हैं कि नकीरा? मुब्तदा होते हैं, ज़ालिका। मुब्तदा होते हैं। प्रॉपर हो नाउन। सकता है कि खबर में भी आ जाए, कंपल्सरी मुब्तदा नहीं होते, मारिफा या नकीरा, ये बताइए। मारिफा। ठीक है, तो Proper इसमें noun, अलम भी मारिफा। मारिफा थे, तो ये हमको मारिफा ही चाहिए होती, मुब्तदा हमें मारिफा ही चाहिए होती, इसलिए ये मारिफा ये नकीरा, इसके दोनों पे भी दो पेश आ रहे थे तो उससे इट्स ओके, हम लोग को कोई फर्क नहीं था। इसम इशारा भी क्या होते हैं, वो भी मारिफा ही होते हैं। तो अगर आपको उसका सेंटेंस बनाने दिया जाएगा तो हादा बाबुन अगर आपसे कहा जाए तो उसमें आप परेशान नहीं होइए कि आप कहें कि मैं अल हादा बाबुन लगाऊंगी जब भी तो ये अल होता है तभी तो ये नहीं, ठीक है। ये खुद क्या है, ये खुद अभी प्रॉपर नाउन है और मारिफा है, इसलिए आप हादा बाबुन, इसमें इसको हम लोग को मालूम है कि ये वो है जो मबनी होते हैं, बने बनाए हैं, ये चेंज नहीं होते, इसमें सर्फ नहीं किया जाता, यानी कि इसमें तश्कील आपकी चेंज नहीं होगी, चाहे ये मारिफा हो, चाहे ये मरफू हो, चाहे मंसूब हो, चाहे मजरूर हो, ये इसी पोजीशन में आपको मिलेगा, ठीक है। बाबुन जो है वो चेंज हो सकता है, बाबन और बाबिन हो सकता है, तो ये इसको हमको क्या रखना है, बाबुन ही रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके साथ हेडिंग आप लोग ने नोटबुक पे लिखी है तो लिख लीजिए कि ये इसमें अलम थे और ये मारिफा होते हैं, इसलिए कोई अल की जरूरत नहीं पड़ी, और दो पेश पे ही खत्म होते हैं ना, दो पेश पे। अभी अगर लड़की होती कि लड़की डॉक्टर है तो आप मरियम डॉक्टर है, बताइए। मरियमू। मरियमो तबीबुन। मरियमो तबीबुन। चले गुड, माशाल्लाह, अपनी नॉलेज के हिसाब से आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन लड़की अगर तबीब, हाँ तबीब अगर लड़की है तो वो साथ में गोल ता लगाने से फिर बनता है, हाँ मरियमु तबीबा, मरियम, आपने ये सही जवाब दिया, हम यही चाह रहे थे। ये इंशाल्लाह हम लोग आगे सीखेंगे कि इसको मुअन्नस कैसे, डॉक्टर है लड़की बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लड़की तबीबा होती है, लड़की तबीब नहीं होती। ओके, नेक्स्ट पेज क्या था हमारा, सबका करेक्शन अलहमदुलिल्लाह हो गया होगा, उम्मीद है। उस्तादा इसमें एक चीज पूछनी है, ये जी। वाकिफ जो अरबी का होता है और जो उर्दू का होता है दोनों अलग होते हैं, इसमें वाकिफ तो जैसे अलग है। खड़ा हुआ और वाकिफ जी। जानना। हाँ अलग है, अलग। जी जज़ाकल्लाह। हाँ इसमें भी अच्छी खासी लोगों की अभी मिस्टेक आई है, कुछ ने कुछ वर्ड स्किप किए हुए हैं, कोई भी स्किप नहीं होगा, हर वर्ड का मारूफा यानी मरफू मंसूब और मजरूर होता है, जैसे कि कुर्सी युन, कुर्सी यन, कुर्सी यिन, अगर या है एंड में तो आप उसके साथ कुछ भी नहीं लगाएं, सिर्फ ऐसे ही कर दें अभी फिलहाल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी ने इसके यहाँ पर अलिफ डाला हुआ है और ये नहीं करें, ठीक है, इसका अलिफ आप रिमूव कर लें, अगर फतहा तान के साथ ये कुर्सी यून इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको इसी तरह डाल दें अभी, क्योंकि वो और फिर डिटेल जब आएगी तब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ क्या मालूम है, क्या पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, मरफू है तो आपको इसके ऊपर ये डाल देना है, यहाँ पे आप इसी वर्ड को लिखें एंड में ये डाल दें, ठीक है, इसी वर्ड को लिखें एंड में आप या के साथ एक दो जबर डाल दें, ये अलिफ मकसूरा भी कहलाता है, इसलिए इसको आप कुछ और चेंजेस नहीं करें, ठीक है। मजरूर है तो आप इसके साथ कुर्सी यिन कर दें बस, ठीक, करेक्शन कर लें। अभी कुछ हमने देखे थे लोगों की मिस्टेक थी। मिरवाहतुन, ता के लिए भी हम लोग बात कर चुके थे कि तुन यहाँ पर आ जाएगा सेम उसी पर, फिर तीन यहाँ पर आ जाएगा और फिर तन नहीं मंसूब मजरूर, ओके, मंसूब में फतहा रहेंगे, यहाँ पर आ जाएगा और इसमें कोई अलिफ नहीं लगता है, ता मरबूता पे भी कोई अलिफ नहीं ऐड होता है, तो ऐसे नहीं लिखे हैं, ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत था। अभी आप इसको ऐसे 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 ही लेके जाएं, ठीक, और एंड में आप इसके तीन लगा दे बस मजरूर में। मैम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैम जैसे भी आप बता रही हैं कुर्सी यन का, तो उसी तरह अगर हम लोग उसमें देखें मोमिन का है तो उसमें भी मोमिनन अलिफ के साथ नहीं आएगा?
आएगा आएगा आएगा, क्योंकि इसमें ये अलिफ या की बात हो या रही के थी, साथ या में अलिफ, आएगा। जी जी ये अलिफ हाँ मकसूरा बन जाता है, एंड में है, इसलिए सिर्फ या को आप थोड़ा सा उसमें ना ऐड करें, जब आगे और डिटेल पढ़ेंगे तब बताएंगे कि कैसे करना है। अभी इसमें वर्ड था तो हमने ऐसे ही दे दिया, फिलहाल जी अगर हम बनाते अलग से तो इसको नहीं देते, लेकिन आप इसको अलिफ मकसूरा भी, ये कभी मकसूरा यानी छुपा हुआ टूटा हुआ इस तरह का अलिफ ये कहलाता है, खुद ब खुद ये अलिफ कभी बन जाता है। तो आप देखें लिखा होता है कुरान में भी सब्बी इस्मा रब्बिकल आला और फतहा होता है, ये इस तरह से होता है तो हम इसको आला ही कहते हैं, और ये अलिफ उस वक्त होता है, या नहीं होता है ना, तो वही वाली चीज है ये, इसको अभी ऐसे ही रहने दे। जी अहमदी। अस्सलाम बाजी वालेकुम वबरकातुहू। बाजी ये मंसूब के बारे में एक बार आप इसका डेफिनेशन बता सकते क्या? ये एक्चुअली आज बहुत दिनों मंसूब के बाद क्लास हुई थी, प्रेडिकेट, उनकी तबीयत खराब थी ना। हाँ अभी हम लोग ने इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है, फिलहाल ये कहाँ यूज होते हैं ये अभी आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट के हिसाब से आगे जब आएगा तब उसको और लेते जाएंगे। मरफू के ऊपर अभी ज्यादा फोकस चल रहा है, ये मंसूब अभी आगे अभी कहीं भी नहीं आया, मजरूर फिर भी आया है, ठीक है, तो जब ये अपने टाइम पर आएंगे, फिलहाल आप ये रखिए कि जो आपको मरफू यानी कि सब सेंटेंस में उसकी पोजीशन दिखानी है उसमें ये यूज होता है। मंसूब कहाँ यूज होता है ये भी हम लोग ने नहीं पढ़ा, मरफू कहाँ यूज होता है ये हम लोग ने पढ़ लिया। अगर आपको नॉमिनल सेंटेंस बनाना हो तो आपको अपनी मुब्तदा भी मरफू रखनी होगी पेश से, और खबर भी मरफू रखनी होगी, ये ठीक है। जी बाजी रुजदा जज़ाकल्लाह। बोले। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोमिना है बाजी, तो ये तो मुअन्नस है, और चले अभी मोमिन आगे आगे हम मोम लोग जब वहां पहुंचेंगे तब बात करेंगे। ये अभी जो हमने कुर्सी और मिरवाहा बताया इसके बारे में पूछ लीजिए। जी जी, तो ये इसके जिन्स भी बता दें, क्योंकि लिखे हैं मुअन्नस है कुर्सी और मुज़क्कर है, ये तो सही है बाजी? ये मुज़क्कर लिख दीजिए, हाँ ये मुज़क्कर इसके मैंने में आप लिखा। मुज़क्कर लिख दीजिए, हाँ, और लेकिन कुर्सी। अभी आप एक हाँ ता मरबूता है इसलिए आप इसको जी मुअन्नस कर दीजिए, हाँ जी जी ठीक है। ये मुज़क्कर ये मुअन्नस, जहाँ आपको ता मरबूता दिख जाएगा, ये भी फिलहाल मुअन्नस कराए जा चुके हैं, ये भी मुअन्नस है। तो हमने कहा था ये पार्ट आप अभी इतना इससे ना लेके जाइए, इसको आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ओके है, इसका चेक नहीं होगा, जिन्स को आप छोड़ते जाएं, बाकी आप इंशाल्लाह अपना कर लें, क्योंकि ये इसमें इसके बारे में भी बात हो चुकी है, ये सारे के सारे मुअन्नस है। और फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके, अभी हम लोग की बुक में जितना गुजरा है उसको उसके हिसाब से डालिए, आप ये छोड़ दें, मुज़क्कर मुअन्नस सभी छोड़ दें इसके। चलें अरीज बोलिए। मैम ये जो मंसूब में आखिरी में फतहतैन लगाना है और फिर मैंने सब में अलिफ भी लगाया है, और जहाँ पे ता मरबूता है वहाँ पे सिर्फ फतहतैन लगाया है एंड में, तो ये जी रॉन्ग है या क्या? से भी आप हटा दीजिए, या से भी हटा दीजिए, और ता मरबूता में नहीं लगाते हैं, आपने सही करा। बाकी और आप बाकी सब में ये अलिफ मस्जिदों लगाया के है एंड में फतहतैन बाद। सही, इसमें आपने नहीं लगाया, ये सही किया। मस्जिद फिर कैसे लिखेंगे? मस्जिदन, यहाँ पे मरफू है, मस्जिदुन कर दीजिएगा, बाकी पूरा फिर सेम। मैंने एक अलिफ और लगा दिया है बाद में। मंसूब में मस्जिदन, मजरूर में मस्जिदिन, ऐसे होगा, ठीक है। बाकी यहाँ मदरसतुन सेम रहेगा, और मदरसतन सेम रहेगा, और मदरसतिन सॉरी ये भी सेम रहेगा, ठीक है। आप इस तरह से समा अन, हमजा के साथ भी नहीं होता है, चलिए करेक्शन कर लीजिए, हमजा के साथ भी आप खुद से अलिफ नहीं लगाएंगी, समा अन, यहाँ पे समा उन कीजिए, यहाँ पे समा अन कर दीजिए। आपने देखा होगा कुरान में भी समा अन पे नहीं लगा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे समा इन कर दीजिए, जिसके पास लगा हुआ है वो रब कर ले। रुजदा बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वही पूछना था, वो मैं हो गया सारा, सबने पूछा ना, वो यहाँ पे तो मैंने देखा, मैंने इसको मेरे बाकी सब सही है, मैं चेक करी जैसे आप बोल रहे थे, खाली मैंने यहाँ पे गलती से लगा। गुड। बाकी मैंने बाकी जी सब जगह मैंने नहीं लगाया, सिर्फ मैंने यहाँ पे वो लगाया था चलें, गुड अलिफ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसको करेक्ट कर लिया सारा। तो सदा आप क्वेश्चन आंसर, शम्स ये भी पूछना था सदा, क्वेश्चन आंसर जो आपने हमको कहा था हमने लिखा, मैंने तो मेरा क्वेश्चन आंसर लिखा है, तो उसको कैसे मुझे आप पता है करेक्ट करेक्ट किया, मैंने कीजिएगा, करेक्ट लिखा है। आंसर भेजेंगे तो उससे आंसर से करेक्ट कीजिएगा, जो कमी लग रही है उसमें बढ़ा लीजिएगा। जी, और जो एक और चीज सादा, अभी हमने जो सूरह दुहा की है उसका क्वेश्चन आंसर आज हम नहीं करेंगे सादा?
आप डिस्कस करते तो टाइम ओवर हो गया था। बाजी जो अर्द का आप मरफू में दो पेश दौल में अलिफ लगा दिए हैं ना, मंसूब हाँ में जी। दन मंसूब और दन दौल में अलिफ लगा दिए और दन है ना, जी दो पेश अलिफ जी लगाने से नहीं होगा, अलिफ लगाना है। जैसे सीन आप पेश नहीं, जबर, दो जबर होते हैं, दो हाँ जबर, दो जबर सॉरी दो जबर जो मैंने दो लगाया जबर अलिफ के साथ ही होता है, कुरान में भी अलिफ के साथ ही होता है। जब आप इस पे रुकेंगी तो एक कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो नहीं डालते हैं, जैसे कि ये और ये ता या हमजा, इनके साथ कभी नहीं डाला जाता है, बाकी सारों के साथ पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर ये वाले भी दे दिए हैं कि आपको याद रहे कि दो जबर आप कहाँ डालेंगी कहाँ नहीं। तो इंशाल्लाह इसमें आपकी ये भी प्रैक्टिस हो गई। ये करेक्शन आप सभी का इसमें से हो गया। जी सादा क्वेश्चन आंसर शॉर्ट का ले कैसे करें? सादा क्वेश्चन आंसर्स चले फिर कैसे हम लिख करें के भेज प्लीज? देंगे, अगर बहुत टफ लग रहे हैं। आप लोग खुद क्या करते थे तो हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप जब डिस्कस करते हैं ना थोड़ा एक हेल्प हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, टाइम ओवर हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुद कर लें, और कुछ करेक्शन रहता है तो वो टीचर थोड़ा बता देती हैं आपको। ठीक है, हम लोग खुद कर लेंगे सर, जज़ाक खैर। मैम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम जो आप दम्मतैन लगा रही हैं तो ये आप वो इजहार वाला लगा रही, तो इसी तरह लगेगा कि एक उल्टा पेश एक सीधा पेश लगेगा दम्मतैन में? वो तो तजवीदी लिहाज से लिखने का है कि कुरान में आपको बताया जाता है कि ये तजवीद वो अपना वो, बाकी जी। आप जैसे लगाएं, इट्स ओके, यही तरीका है फिलहाल। दोनों आपको तरह यहाँ से पे सही होगा। हाँ, आप ऐसे भी लिख रही हैं तो वो दो पेश लिखने का तरीका है, लेकिन ये रूल आपके कुरान में डाला गया है, वो भी सऊदी कुरान। और ये जी पार्ट और मंसूब में जो है जी मंसूब में या के बाद में अलिफ नहीं लगेगा और हमजा के बाद में और ता के बाद में। जी इंशाल्लाह अभी आप इतना ही याद रखिए, इसमें और डिटेल आगे आएगी। ठीक, वालिदन वालिदिन वालिदुन सेम रहेगा, दन में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसके साथ अलिफ रहेगा, बाकी सेम रहेगा। ये पूरा वैसे ही रहेगा जैसे पीछे था अबुन अबन अबिन। जी इसमें भी आप सब में जहाँ पर अभी अलिफ आते जा रहे हैं उनको ऐड करते जाएं। अफन, मुस्लिमन, उख्तन। इनको फिलहाल आप ऐसे ही लिख लें, आगे हम लोग इसको डिटेल में लेंगे। मुस्लिमन में एक अलिफ लगेगा, मुमिनन में भी एक अलिफ लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ता मरबूता है इसमें भी नहीं लगेगा, किताबन में अलिफ लगेगा, इसमें भी कलमन में अलिफ लगेगा। इन चार की और डिटेल है। चलें अभी फिलहाल आप लोग उसी तरह कर लें, कोई डिटेल इसमें से हम लोग नहीं ले रहे हैं, और ऐसे ही कर लें जैसे कि सीखा है। बस क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोगों को इंशाल्लाह आंसर आने पर ही आप कवर कर लीजिएगा। अच्छी बात है कि पहले आप खुद से लिखें और फिर उसे करें, तो उसका बहुत अच्छा आपके पास असर रहता है कि आपको याद रहता है। सर आज का क्लास तफसीर का माशाल्लाह बारकाल्लाह फी वाज एक्सीलेंट। वाज वेरी